بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، انسانیت جب سے شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اپنا نبی ہادی بنا کے بھیجا ہے، اور کسی بھی قوم کو سزا دی ہے جب تک پہلے نبی نہیں بھیجا سزا نہیں دی. کہ جس وقت مجرم کو جرم کا علم ہو پھر جرم کرے تو یہ اس کا عناد ہے اور یہ ضد ہے، اس کی اس دیدہ دلیری پر پروردگار عالم اس کو سزا دیا کرتے ہیں. مطلقاً کسی کے گناہ پر عام حالات میں ہمہ گیر سزا نہیں ہوئی. جب پوری قوم نے مل کے ایک بدی کو بدی جاننے کے باوجود کیا اور نہ ٹلے، ان کی اس عناد اور ضدیت کی وجہ سے پروردگار نے ان پر عذاب بھیجا. یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے جو اس وقت میں نے آیت پڑھی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صفا ایک پہاڑی ہے مکہ شریف میں، مروہ بھی ایک پہاڑی ہے. جب آپ کبھی مکہ شریف میں گئے ہوں گے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کی ضرورت پیش آئی ہوگی. اس وقت آپ کو صفا مروہ کا جائزہ ہوا ہوگا. صفا کالے رنگ کے ملائم پتھر، جس کی پرانے وقت میں سلیٹیں بنا کرتی تھی اسکولوں میں، اس طرح کے پتھر کو صفا کہتے ہیں. یہ جمع ہے صفاتن کی، بے جان چیزوں اور غیر ذوی العقول کی جمع اس طرح آتی ہے کہ تائے وعدت ہٹاؤ تو جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ تائے وعدت لگاؤ. اس کا نام صفا جس پہاڑی پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، اس پہاڑی کا نام مروہ ہے جس پر جناب سیدہ حوا بیٹھی تھی. اس کے اندر مروہ کے معنی نرم اور سفیدی مائل پتھر. مائی صاحبہ جہاں بیٹھی ہیں اس پہاڑی کا پتھر نرم ہے، لیکن یہ دیکھ کے بہت سوچ بچار پریشان ہوتی ہے کہ ایک پہاڑی پر کیوں نہیں بیٹھے. اس کا مطلب بیوی سے راضی نامہ ہو جائے تو بھی کچھ نہ کچھ وہ ڈفرینس رکھتی ہے. آدم علیہ السلام کو اس صفا پر تھے، وہ مروہ پر تھی. تو اس جگہ کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے وہاں کی حاضری تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن صفا مروہ کی دوڑ جو ہے وہ کسی نبی کی یادگار نہیں ہے، وہ جناب سیدہ ہاجرہ کی یادگار ہے. اور ہوا یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے کچھ صدیاں پہلے کعبہ شریف کے اندر ایک جوڑے نے بدکاری کی. انہوں نے دیکھا اور جگہوں میں لوگوں کا آنا جانا ہے، جو بہت ہی محفوظ جگہ ہے وہ کعبہ شریف کا اندرونی حصہ ہے. اگر وہاں بدکاری کی جائے تو کوئی آدمی وہاں چھیڑے گا نہیں. عورت کا نام تھا نائلہ. اب بہت سارے مسلمانوں کی بیٹیوں کے نام پوچھنے پر پتہ چلا، میں نام پوچھتا رہتا ہوں نام کیا ہے، کیونکہ نام قابل اعتراض رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو نام سے یہ فائدہ پہنچنا چاہیے، ایک تو اس کا دین پتہ چلنا چاہیے، اس کا دین کیا ہے. فرشتے اس کا نامہ اعمال تیار کرن تو پھر نامہ اعمال کی تیاری کے وقت یہ فیصلہ ان کے پاس موجود ہو یہ مسلمان کا نامہ اعمال ہے. جب موت واقع ہو تو قبر میں رکھا جائے، فرشتے آ کر اس سے پوچھنا چاہیں تو ان کو نام سے ہی پتہ چل جائے یہ مسلمان ہے. تو نائلہ لوگوں کے نام اپنی بیٹیوں کے رکھے ہوئے ہیں. یہ اس زانیہ عورت کا نام ہے جس نے کعبے کے اندر بدکاری کی تھی. اساف اس مرد کا نام ہے جس نے اس کے ساتھ بدکاری کی تھی. تو جو کسی جرم کی گریوٹی بڑھتی جائے تو اس کی سزا کی جو ہے سیویرٹی بڑھتی جاتی ہے.
جرم کی سختی کے ساتھ سزا میں سختی آتی جاتی ہے۔ یہ کام بجائے خود حرام تھا، قابل گرفت تھا، قابل سزا تھا، لیکن جگہ کون سی انہوں نے تلاش کی؟ جو عبادت کے لیے سب سے زیادہ موزوں جگہ ہے، اس جگہ کیا جو پھر مقام کا تقدس بڑھتا گیا تو اس سزا میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ نہ صرف ان کی شکلیں بگڑی بلکہ ان کو پتھروں میں تبدیل کر دیا گیا، جس کو انگریزی میں آپ فوسلائز کہتے ہیں۔ فوسلائز ایک ریئر ورڈ ہے جو عام انگریزی میں نہیں استعمال ہوتا۔ انسان کا سزا کے طور پر پتھر میں تبدیل ہونا، اس کا نام ہے فوسلائزیشن۔ ان کو فوسلائز کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا مقامات مقدسہ میں اگر جرم کا ارتکاب کیا جائے تو اس کی زیادہ سے زیادہ اور سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے۔ تو پھر لوگوں نے عبرت کے لیے مرد کا جو ڈھانچہ تھا اس کو صفا پہ رکھا اور عورت کا جو ڈھانچہ تھا اس کو مروہ پہ رکھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ یہ مجرموں کا جوڑا ہے، یہ عبرت کے لیے رکھا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے خدا سمجھ کے پوجنا شروع کر دیا۔ جیسا آپ نہیں دیکھتے کئی ملا ایسے ہیں جن کو مسلمانوں نے کافر قرار دے کے جیلوں میں ٹھونس دیا، پھانسی دے دی، اور بعد میں آنے والے لوگ ان کو مجدد کہتے ہیں۔ یہ بالکل صاف اور نائلہ والا قصہ ہے۔ ان کو پھر برا نہیں سمجھا گیا بلکہ ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اب جب مسلمانوں کا عہد اسلام شروع ہوا، اس وقت مسلمانوں کو جہاں بتوں سے نفرت تھی وہاں بتوں والی جگہوں سے بھی نفرت ہو گئی۔ وہ طواف بیت اللہ تو کریں لیکن صفا مروہ پر نہ جائیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں بت پرستی ہوتی رہی ہے۔ تو پھر اس کا جواب یوں ملا کہ اگر اچھے مقام پر کوئی برا کام کرنے کی وجہ سے اچھا مقام برا ہو جاتا ہو تو پھر سب سے زیادہ تو کعبے کو برا کہنا چاہیے، اس لیے کہ جتنی بت پرستی کعبے کے اندرونی حدود میں ہوئی ہے، 360 بت ایک چھوٹے سے کمرے میں، بڑی جسارت کی بات ہے اور حد ہے بے احترامی کی۔ مقامات مقدسہ کو انہوں نے بت خانہ بنا لیا۔ اب اس موقع پر سرکار نے یہ باور کرایا کہ تمہیں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی کام اچھا ہو، کوئی مقام اچھا ہو، کوئی طریقہ اچھا ہو، باعث ثواب ہو، اس میں کوئی برائی شامل کر لی جائے تو برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے، اچھائی کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے۔ دور حاضر میں کچھ علماء حضرات نے فتوے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ میلاد شریف کے موقع پر دیکھا لوگ ڈھول بجاتے ہیں، عورتیں رقص کرتی ہیں اور ناجائز طریقے سے بڑی اوبسینٹی ان میں پائی جاتی ہے۔ مرد عورتیں دوران سفر جلوس کے دوران ایسی نازیبا حرکتیں کرتے ہیں جو ایک مسلمان کے لائق نہیں ہیں۔ ان کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے میلاد شریف کے جلوس کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، زیادہ سے زیادہ ہے تو مستحب ہے، اور یہ شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر آپ کے فتوے میں یہ پہلو نکل آتا ہے کہ اس میں برے کام کرنے شروع کر دیے ہیں تو نہ یہ فرض ہے، نہ میلاد شریف کا جلوس نکالا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں اگر میلاد فرض واجب نہ ہونے کی وجہ سے بعض برائیوں کی شمولیت کے باعث اس کو کینسل کر دینا چاہیے، تو میں پوچھتا ہوں یہ جو آپ کی عید کے سسٹم کے لیے ایک آدمی کو چیئرمین بنایا جاتا ہے، یہ رویت حلال کمیٹی قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ یہ کس آیت سے واجب ہے؟ یہ کس آیت سے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس میں ہزاروں طرح کی برائیاں اس وقت ہو رہی ہیں، لیکن اس پر پیسے ملتے ہیں، اس لیے مولانا کا فتویٰ حرکت میں نہیں آتا۔ یعنی جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اگلے دن اپنی مجالس میں جس عقیدے کے لوگوں کو وہ کافر کہتے ہیں، دوسرے دن اسی عقیدے کا آدمی جنازے میں امام ہے اور مفتی صاحب پیچھے کھڑے ہو کے بسم اللہ کر کے جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو میلاد شریف ہے، اگر اس میں کسی برائی کو شامل کر لیا گیا ہے تو پھر آپ اس برائی کو نکالیں، اس نیکی کو نہ مٹائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مقامات مقدسہ پر
کوئی برا کام شروع ہو جائے تو مقام کی تقدیس میں اور مقام کے مقدس ہونے میں فرق نہیں آتا، بلکہ وہ برا کام جو ہے اس کو مٹانا چاہیے، برائی مٹے اچھائی قائم رہے۔ پہلے جو اس پر آ کے بیٹھے تھے وہ پہلا پیغمبر ہے اللہ کا، جس کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے قوم قبیلے کو بھی جو سچے دین پر تھے ان کی بھی عزت کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام والی پہاڑی پر جانا تو ایک نبی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دوسری پہاڑی پر جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کی آبرو ہے، نبی کی اہلیہ ہے۔ اب جو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا کہتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام کا مقام زیادہ اونچا ہے، اور سیدہ عائشہ آپ کو اپنی جو موجودہ ایک وقت میں ازواج رہی ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ کے بعد، ان میں سب سے پیاری بیوی حضور کو یہ تھی۔ تو بیوی تو پیاری ہو کہ وہ تو اس کے مقام ہی اور ہے، سرکار کسی جانور سے بھی پیار کریں تو اس کا مقام بھی باقی جانوروں میں ممتاز۔ اس لیے ان کو سوچنا چاہیے مروہ کے مقام پر جانے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا ہے کہ نبی کے رشتے کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ دین حق پر ہے تو جس سے نبی کی عزت ہے اس کی وجہ سے نبی کے متعلقین کی بھی عزت ہے۔ اب سرکار نے کیا کیا، وہ بت اٹھوا کے توڑوا دیے، لیکن صفا مروہ پر جاری باقی رہی۔ لیکن یہ جو صفا مروہ کے دوران میلین اخضرین دو پتھر آپ نے ٹھوکے ہوئے دیکھے ہوں گے، ان کو کہتے ہیں میلین اخضرین۔ یہ جناب سیدہ حاجرہ کی یادگار ہے، اور سیدہ حاجرہ کی یاد کس بات میں ہے؟ آپ کو ممکن ہے اس بارے میں ایک کنفیوژن ہوتی ہو کہ جو میلاد ہے وہ صرف ولادت کے وقت کا نام نہیں ہے، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے کے جتنے واقعات ہیں وہ میلاد کے زمرے میں آتے ہیں۔ جناب سیدہ حاجرہ اس وقت کس ضمن میں ہیں؟ میلاد کی مہم میں ہیں۔ آپ کا صاحبزادہ ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ دودھ پیدا ہو، تو ماں اپنے لیے پانی تلاش کر رہی ہے کہ میرے چھاتیوں میں دودھ آئے اور میرا بیٹا وہ دودھ پیے۔ میلاد کی مہم ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو رب کریم نے کہا اے سیدہ حاجرہ تو کیا یاد رکھے گی کہ نبی کے میلاد کے سلسلے میں دوڑ لگائی ہے، تو دوڑ لگا۔ ابراہیم تیرا میاں صحیح، لیکن تیرے پیچھے پیچھے اس کو بھی دوڑ لگانی پڑے گی۔ اے ہم نشیں وہ کوچائے عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے۔ کہاں پیغمبر اور کہاں اس کی اہلیہ، لیکن کہا ایک نبی جو نبی الانبیاء کا دادا ہے اس کے میلاد کے سلسلے میں یہ دوڑی ہے، تم کیا یاد رکھو گے کہ اس سلسلے میں دوڑ لگانا اس کی قیمت کیا ہے؟ جناب سیدہ حاجرہ جب سامنے والی پہاڑی پر جاتی ہیں تو دیکھا کہ میرا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، انہوں نے سوچا شاید دم توڑ رہا ہے، نہیں، رب نے بتایا کہ جس نعمت کی تلاش وادیوں سے لے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک ہو وہ نعمت نہ ملے، وہ نعمت نبیوں کے قدموں کے ذریعے سے مل سکتی ہیں۔ پانی تلاش کر رہی ہو، یہ رہا پانی، اور یہ پانی وقتی طور پر اس کے لیے جاری کیا ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف اسی کے لیے جاری کیا ہے، نہیں، اس کے قدموں کی برکت قیامت تک چلے گی۔ بادشاہ بھی آ کے پیئیں گے، ولی بھی آ کے پیئیں گے، غوث بھی آ کے پیئیں گے، کتب بھی آ کے پیئیں گے، انبیاء بھی پیئیں گے۔ لیکن پانی کس چیز کا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا پانی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حدیبیہ کے مقام پر سرکار نے 5 انگلیوں سے پانی نکالا تھا اور 1500 آدمی کے پینے، نہانے، وضو کرنے اور جانوروں کو پلانے کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ ان دونوں پانیوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں زمزم، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، اس میں زمزم۔ مائی صاحبہ پانی کے گردا کے باہر بناتی ہیں، کہتے زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، بس کر، رہنے دے۔ اور اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم،
اس میں جم جم ہے کہ بیش کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ اب جناب لفظ شاعر اللہ جب استعمال ہوا تو سابقہ تقدس ہی مد نظر رکھا گیا کہ نبی بیٹھا تھا، لیکن ان کے درمیان کی دوڑ کو نہ تو جناب حوا کے ذریعے سے واجب کیا اور نہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے واجب کیا، صرف مائی ہاجرہ وہاں سے دوڑ کے گزری ہیں، کہا یہ میلاد کی دوڑ ہے اس لیے یہ واجب ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب جہاں ان کو صفا مرکہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کے کوئی یاد آئے۔ جیسے ایک آدمی نے انگشتری پہنی ہے، پوچھو کیوں پہنی ہوئی ہے؟ کہا یہ میری اماں جان کی یادگار ہے، میری اماں نے مجھے دی تھی، اب وہ فوت ہو گئی ہیں، جب اس کو دیکھتا ہوں میری اماں مجھے یاد آتی۔ جس کو دیکھو تو کوئی یاد آئے وہ اس کی نشانی ہے۔ اب دیکھے پہاڑیاں یاد آئے رب، رب دیکھنے میں اور پہاڑی کے دیکھنے میں کیا مناسبت ہے؟ فرمایا تمہیں یاد نہیں جن گزرگاہوں سے ہمارے محبت والے لوگ گزر جائیں ان خاک کے ذروں میں بھی ہماری آشنائی ملتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن اس جگہ جب غلط کام شروع ہوا تو سرکار نے غلط کام کو بند کیا یا شاعر اللہ کو بند کیا؟ اس بات کو مولوی صاحب نے مانا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ پرسوں اس موضوع پر تقریر کروں گا جب سب ملک کے علماء اکٹھے ہوں گے، ان کی موجودگی میں شاعر پر بحث کروں گا کہ شاعر کی تعریف کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے بارے میں چلنا کس طرح چاہیے، اور قرآن میں اس کے شواہد کس طرح کے ہیں، کہاں کہاں ملتے ہیں۔ تو پھر یہ انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ غلط سمجھے ہوئے اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، ذکر ہے مگر پڑھنے والا ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جیسا سمندر میں موتی ہوتے ہیں نکالنا غوطہ خوروں کا کام ہے۔ اب ٹائم اختتام پذیر ہوا۔